بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، آپ کا دل ساری زندگی تندرست رہے گا۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے، اس گھر میں کبھی نحوست داخل نہیں ہوگی۔ جو عورتیں بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں کھا کر سو جائیں، جوانی لوٹ آئے گی۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پی لو۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی بھی خراب نہیں رہتا۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی 80 سال تک قائم رہتی ہے۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھ لو تو جان لو کہ کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کرتا ہے اور آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور بھاگتا ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گائے کا دودھ پی لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر شے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ مہینے میں 1 بار مچھلی کھایا کرو، تمہاری جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں، ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھایا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ بکرے کی میخ کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں کثیر ہے۔ کیلا نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کرنے سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، فرحت بخشتا ہے۔ اگر جاپانی پھل مریض کو کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے ابلے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں دونوں جہاں میں عظمت ملتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے، وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔
دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا غصہ ہے۔ سر کی جوؤں سے پہلے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ کچی گاجریں کھایا کریں۔ بڑے جانوروں کی ہڈی کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کاکروچ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے چاروں طرف لکیریں لگا دیں، اس سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ پرانا ٹوٹکا ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہوتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ روزانہ نہار منہ ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہوگی۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کرو۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیموں کا اچار کھایا کریں۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تر تیز چلتے ہیں ایسے لوگ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ زیادہ پالک کے استعمال سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انار دانتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جو دل والے ہوتے ہیں نہ دماغ والے ان کا جم کر استعمال کریں۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ میں جنم لیا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور گونگے بن کر نکلو۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو سادہ سے کام کر لو۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ زیرہ استعمال کرو، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کا بہترین نسخہ۔ بھینس کے دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ کر اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ چھاتی کی بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھا لو، بلغم آنا بند ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں پینٹ سفید رنگ کا کراؤ، مچھر بہت ہی کم آئیں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح نہار منہ لمبے لمبے سانس لیا کریں، اس سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ دیر پیشاب کو روکنے سے آپ کو پتھری، گھبراہٹ
اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بنائے گا۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لو، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ جو افراد معدے کے مریض ہوں وہ سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ لیموں کو سونے سے پہلے چاٹ لو، بد ہضمی کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نیند پوری کرنے سے سارا دن فریش رہو گے۔ اگر نیند زیادہ آنے لگے تو نہار منہ روزانہ نمک والی لسی پی لیا کرو۔ روزانہ صبح کچھ نیم گرم پانی پی لینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پودوں کے گلے میں ڈال دینے سے پودا جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ امرود کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا جس گھر میں پرندوں وغیرہ کو رزق ملتا ہو، اور تجربہ ضرور کریں۔ گھر میں چونٹیوں، پرندوں، بلیوں کو دانہ پانی ڈالنے سے آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہے تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیا کریں ورنہ زیادہ الٹی آئے گی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے ڈالنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔